عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے، تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما دے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی، آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں، دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہسوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ اللہ فاطمہ کے گھر میں
ظاہر سی بات ہے شباہت رسولullah کی کیسے نہیں آئے گی۔ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت، چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں۔ خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، خود ہی اجازت دے رہے تھے۔ علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، علی اکبر چلے گئے۔ امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، آہستہ جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو، اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو، اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہیں، اپنے گھر میں اندر بیٹھی ہیں، اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھی۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا، وہ ہم شبیہ رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا۔ لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا بتا، اے ابا
हुसैन इब्ने अली खीमे से दौड़ पड़े, अली अकबर को देखा, तनाबें पकड़ ली और उनकी रिकाब को थाम लिया, बोसे दिए, खून साफ किया। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा अल अतश, प्यास की शिद्दत ने मुझे फिर दोबारा यहाँ लाया। प्यास की शिद्दत है, 3 दिन का प्यासा पानी ना मांगे तो क्या मांगे। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला घोड़े की रिकाब पकड़ कर खड़े हैं। इसी असना में बीबी ज़ैनब ने शहर बानू को देखा कि ये दुआओं में मसरूफ है। पूछा बीबी क्या दुआ कर रही हो? कहा रसूलुल्लाह का जुब्बा है, मैंने सुना है इसको पकड़ कर दुआ करें तो कभी रद्द नहीं होती। मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है, ऐ मालिक व मौला, तूने यूसुफ को याकूब के पास लौटाया था बरसों बाद, एक बार मेरे अली अकबर को मेरी तरफ एक बार लौटा दे, एक बार लौटा दे। ज़ैनब ने कहा बीबी तेरी दुआ कबूल हुई, जा देख खीमे के बाहर तेरा जवान बेटा अली अकबर खड़ा है। बीबी बाहर आई, देखकर फर्दे मोहब्बत से चीख पड़ी, ऐ मौला तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है, ऐ बारे इलाहा तू कितनी जल्दी दुआएं सुनता है। अली अकबर वापस खीमे के पास आए, माँ को पुकारा और कहा मुझे प्यास सता रही है। हजरत बीबी शहर बानू कहती हैं अंदर दौड़ती गई, पूरे करबला में दर्दनाक मंजर है। कहती हैं जो मशकेज़ा था उठाकर बार बार झटकती थी, एक बूंद तो पानी मिल जाए। वो सूखे मशकेज़े को झटकती रह गई, एक बूंद भी पानी उससे ना निकला। यहाँ हुसैन की ज़ौजा 6 से 7 मरतबा मशकेज़ा उठाती थी, झटकती थी, फिर रखती थी, फिर इत्मीनान नहीं होता, फिर उठाती झटकती, शायद कुछ पानी निकल जाए। जब कुछ पानी ना निकला तो इमाम हुसैन ने अपनी उंगली, शहादत की उंगली अली अकबर के मुंह में दी। कहा जब मैं बचपन में प्यासा होता मेरे आका मुझे इसी तरह से अपनी जुबान देते थे और उंगली अपने मुंह में रखते थे, बेटा तू मेरी उंगली चूस ले तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। जवान अली अकबर ने मौला हुसैन की अंगुष्ठ मुबारका को चूमा और उसके बाद फिर वापस पलट गए। ये हुसैन के बेटे का आखिरी दीदार था, वह आखिरी सलाम था। बीवियां रुखसत कर गईं और उसके बाद ये अली का लाल, ये शहजादा हुसैन लड़ते हुए भिड़ गया। अब इन्होंने देखा कि मौत मेरी बहुत करीब है, यजीदियों को ललकारते हुए उनके सफों में घुस गए। सफे दरहम बरहम हुई, लेकिन जैसे ही सफों में अंदर दाखिल हुए अम्र बिन साद ने घेरा लगाया और कई लोगों को घेर करके हमला करने का हुक्म दिया। अली अकबर को घोड़े से उतारा गया और उनके जिस्म के साथ मुसला किया गया। इमाम अली अकबर की नाक को काटा गया, उनके कान को काटा गया, उनके होंठ काटे गए, उनकी उंगलियां अलग की गई। हुसैन के शहजादे के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, 1000 टुकड़े हो जाए, कुरान फिर भी गवाही देता है, खबरदार इन्हें मुर्दा ना कहना, अल्लाह की राह में मारे गए हैं वो जिंदा है। अली अकबर को उठाकर मैदान करबला में जैसी फेंका गया, हुसैन इब्ने अली दौड़ते हुए आ रहे थे और अपने जुब्बे को संभालते हुए कि हाय मेरा अली, हाय मेरा अली अकबर। लेकिन इसी असना में रिवायत ये बताती है घोड़ों का एक झुंड आया जो इमाम हुसैन के सामने से गुजरते हुए उनके जवान बेटे की लाश को रौंदते हुए चले गए। यहां तक कि लाश उठाने तक नहीं दिया। अली अकबर की लाश को घोड़ों ने रौंद दिया। हुसैन इब्ने अली वापस चले आए, खीमे में चले आए और उसके बाद ये बेकसी ऐसी थी कि दर्द सुनाए तो किसको सुनाए। आपने पुकार करके कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद के लिए आएगा? कूफा में से कोई आने वाला नहीं था। आपने पुकार पुकार करके लोगों से कहा क्या मेरे घर की बेबसी तुमसे नहीं देखी जाती? अब यहाँ हालात ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा, अब घर में कोई बाकी नहीं थे।